كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز علم، دوسری چیز عمل، اور تیسری چیز اخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں کسی بھی کام کو اس نیت سے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو، انسان کا کوئی اور ارادہ، کوئی اور نیت اس میں نہ ہو۔ سورہ کہف کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا ابھی میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے مر کر جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عمل کی بات بھی آ گئی اور خلوص کی بات بھی آ گئی۔ عمل کرنا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کو عمل میں شریک مت کیجیے، اس ارادے سے کوئی نیکی مت کیجیے کہ لوگ دیکھیں گے مجھ کو اچھا سمجھیں گے۔ انسان کی نیت اس کے عمل کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر انسان کا ارادہ اچھا ہے، اجر سے نوازا جائے گا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے عمل کیا بھی نہیں، صرف اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نیت المومن خیر من عملہ، بس اوقات مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی میں گئے تھے، غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ بہت دور دراز کا سفر تھا، وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا ان اقواما بالمدینۃ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وهم معکم۔ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وادی گھاٹی میں تمہارے ساتھ رہے، یعنی یہ جو تم نے سفر کیا، گئے اور اب واپس آ رہے ہو، ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینے میں تھے، ہمارے ساتھ تو گئے نہیں، ہمارے ساتھ سفر نہیں کیا، ہمارے ساتھ دشمنوں کا سامنا نہیں کیا،
پھر آپ یہ کیسے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، نیت ان کی تھی کہ وہ شریک رہیں، لیکن کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے۔ اللہ اللہ اللہ، ارادہ تھا کہ تمہارے ساتھ سفر میں آئیں گے، جہاد میں شریک ہوں گے، لیکن عذر کی وجہ سے نہیں آ پائے، پیچھے رہ گئے۔ چونکہ ان کا ارادہ بہتر تھا، نیت بہترین تھی، اس لیے اجر میں وہ شریک ہوں گے۔ جیسے تم کو اجر ملے گا، ان کو بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب ہجرت کا حکم ہوا اور لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے، اس وقت ایک صاحب بیمار تھے، قبیلہ خزاعہ کے تھے، مکے میں تھے اور بیمار تھے۔ جب ہجرت کا حکم ان کو معلوم ہوا، کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا، بیمار تھے لیکن گھر والوں کو کہا ہجرت کا حکم ہے، مجھ کو چارپائی پر ڈال کر لے چلو، ہجرت کروں گا۔ اللہ کا حکم ہے، چارپائی پر ڈال کر مجھ کو لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لٹا کر لوگ لے کر نکلے۔ تنعیم ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے، ابھی مکہ مکرمہ سے آگے بڑھے ہیں، تنعیم وادی میں پہنچے، انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قرآن پاک کی آیت ان کے بارے میں اتری، ارشاد ہوا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اللہ کے لیے گھر بار وطن چھوڑ رہا ہے۔ ہجرت کہتے ہیں اپنا گھر بار، اپنا وطن اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کے نام پر قربانی دینا۔ تو اللہ کے لیے وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، لیکن ہوا یہ کہ راستے میں انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ ارشاد ہوا فقد وقع اجرہ علی اللہ، ہجرت تو ان کی پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ہجرت کا پورا ثواب ان کو عطا کرے گا۔ قرآن میں آیت آئی، اور اسی خاص پس منظر میں آیت آئی ہے کہ جا رہے تھے لیکن پہنچ نہیں سکے، راستے میں انتقال ہو گیا، پورا ثواب ہے۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اسی آیت کی روشنی میں ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پاک کلام کا حفظ کرنا شروع کر دے، چاہے کسی بھی عمر کا ہو، چاہے آدھی آیت یاد کرے، نیت کر لے کہ میں قرآن کا حافظ بنوں گا، روزانہ اگر وہ آدھی لائن بھی یاد کرتا ہے، اور 20 سال 25 سال 30 سال چاہے جتنی مدت لگے، لیکن وہ یاد کرتا رہے، تو یا تو وہ حافظ بن جائے گا، اور اگر حافظ نہیں بنا، انتقال ہو گیا، تب بھی اس کا حافظوں میں شمار ہوگا، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی تھی اور عمل شروع کر دیا۔ اگر عمل شروع کر دیا اور عمر نے وفا نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کام کا پورا اجر اس کو دے گا۔ مان لیجئے کسی نے بڑھاپے کی عمر میں قرآن پاک کا حفظ شروع کیا، 2-4 سال میں انتقال ہو گیا، حافظ نہیں بن پایا،
لیکن چونکہ اس نے نیت کی تھی اور عمل شروع کر دیا تھا، اللہ کی ذات سے امید ہے حافظوں میں اس کا حشر ہوگا، حافظوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو ایک شخص نے ہجرت کی لیکن راستے ہی میں انتقال ہو گیا، نیت کی وجہ سے اجر ملا، پورا اجر۔ قرآن کہہ رہا ہے وقع اجرہ علی اللہ۔ اب دوسرا واقعہ سنیے، ایک شخص نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ گئے، گھر بار چھوڑ کر گئے، وطن چھوڑ کر گئے اور مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن یہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، مقصد تھا وہاں ایک عورت سے نکاح کرنا۔ ام قیس نام کی ایک عورت تھی، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے یہاں سے گئے وہاں۔ عمل تو پایا گیا، گھر بار تو چھوڑا، ہجرت تو کی، لیکن مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں تھی، شادی کرنا مقصد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ جو بخاری کی حدیث ہے، فرمایا پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یعنی اگر تم ہجرت کر کے آ بھی گئے، مقصد تمہارا اللہ کی رضا نہیں ہے، شادی کرنا ہے، تو تمہارے عمل پر تم کو اجر نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ پھر ایک اور جملہ کہا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر عام طریقے پر کلام فرماتے تھے، آپ کی بات تو جامع ہوتی تھی، خیر الکلام ما قل ودل کی مصداق ہوتی تھی۔ آپ تو جوامع الکلم سے نوازے گئے تھے، مختصر جملوں میں معانی کا سمندر بیان فرما دیتے تھے، لیکن یہاں ایک ہی بات کو دو دفعہ فرمایا۔ وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، وہی بات ہے انما لکل امرئ ما نویٰ، بس الفاظ کا فرق ہے۔ آپ نے کیوں دوبارہ کہا اور پھر تیسرے اور آگے اور پھر کہا فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرتہ الى اللہ ورسولہ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ شاید یہ بات ہوئی کہ حضرت ان کو سمجھانا چاہتے تھے، وہ جو سامنے والے تھے، کہ یہ جو تم ہجرت کر کے آئے یہ گڑبڑ ہجرت ہے، تو کہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے۔ حضور نے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ سمجھے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے دوسرا جملہ کہا کہ اور کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، انما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ شاید اب بھی نہیں سمجھے، تو حضور نے پھر بالکل صاف کر دیا، کہا فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت تو معتبر ہے۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها والی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو دنیا کے لیے مال کمانے کے لیے ہجرت کرے گا یا عورت سے شادی کے لیے، بالکل صاف فرما دیا، کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اسی لیے مانی جائے گی، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی۔ آپ کو بتا یہ رہا تھا ایک آدمی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائے، راستے میں انتقال ہو گیا، ثواب پورا ملا۔ ایک آدمی نے ہجرت کی، مدینہ پہنچ بھی گئے، لیکن مقصد ہجرت کا کچھ اور تھا، تو حضور نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں، تم تو عورت سے شادی کے لیے آئے ہو۔ اسی لیے ان کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ مہاجر اس صحابی کو کہتے تھے یہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا ہے، نام ان کا کتابوں میں نہیں آتا ہے، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے مہاجر ام قیس، یعنی ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔
جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت معتبر ہے۔ اسی طرح ہر عمل میں جو نیت ہوگی وہ معتبر ہے۔ اگر عمل ہے اللہ کے لیے قبول ہوگا، اگر نیت ہے لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں، اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک عمل ہی کو قبول کرتا ہے۔ اگر دکھاوے کی نیت ہے، دکھاوے کی ریاکاری ہے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، وہ تصویریں کھنچوائیں گے، سارے زمانے میں اس کو بھیجیں گے۔ تو یہ جو آپ کوئی چیز دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے تو نہیں آپ نے دیا، وہ تو آپ نے دکھاوے کے لیے، دنیا بھر کو بتانے کے لیے کہ ہم نے غریب کی مدد کی۔ حیرت کی بات ہے، آپ دیکھیے گا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سب چیزیں آتی رہتی ہیں۔ کسی غریب کو دے رہے ہیں، 4 کیلے دے رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ 4 لوگ اس میں ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور تصویر کھینچی جا رہی ہے، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ 4 کیلے 4 گدھوں نے اٹھا رکھے ہیں اور وہ احسان فرما رہے ہیں کہ غریب کو 4 کیلے دے رہے ہیں۔ آپ بہت پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب بدل گیا ہے، کہتے ہیں نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ محاورہ بدل گیا ہے، پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ہے کہ نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، اس لیے کہ ابھی آدمی نے کسی غریب کی مدد کی نہیں کہ وہ اعلان اشتہار کر رہا ہے کہ دیکھیے ہم تو غریبوں کے ہمدرد ہیں، ہم تو لوگوں کو نوازتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آدمی خرچ کرے چھپا کر، لیکن اگر دکھا کر بھی دے رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کو توفیق ہوگی کہ وہ خرچ کریں گے، اس لیے نہیں کہ مجھ کو لوگ اچھا سمجھے، اس لیے کہ میں دے رہا ہوں 2-4 اور دے دیں گے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے اس طرح دینا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت اس کی اچھی ہے، لوگوں کے سامنے بھی دے رہا ہے تو ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، صاف کر دیا کہ دیکھو اگر تم صدقہ چھپا کر دو بہت بہتر ہے، اور اگر تم لوگوں کے سامنے دے رہے ہو مگر جذبہ تمہارا ٹھیک ہے کہ اللہ راضی ہو اور میں دے رہا ہوں تو لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ یہ بھی دے دیں، یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تب بھی درست ہے۔ نیت ٹھیک ہو، ارادہ اچھا ہو، اگر ارادہ بہترین ہے تو لوگوں کے سامنے دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اجر میں کوئی کمی نہیں۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ ہم جو کریں اللہ کے لیے کریں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی لڑ رہے تھے، وہ تو بہت بہادر تھے اور طاقتور۔ ایک کافر کو انہوں نے پکڑا اور پٹخ دیا اور تلوار اٹھائی اور مارنے جا رہے تھے، وہ چونکہ بالکل بے بس بے کس ہو چکا تھا اور موت آنکھ کے سامنے تھی اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس نے حضرت کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب آپ سوچئے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، اس کو تو اور سخت طریقے سے مارتے، اس کی ٹھوکائی ٹھکانے سے کرتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر سے اتر گئے، چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ تو مجھ کو قتل کر رہے تھے اور میں نے تھوک بھی دیا اور پھر آپ مجھ کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں جو تم کو مار رہا تھا وہ اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تم نے تھوکا تو میرے اندر غصہ پیدا ہوا، اب اگر میں تم کو مارتا تو اپنے نفس کے لیے مارتا، انتقام کے لیے مارتا، اس لیے میں نے تم کو چھوڑ دیا۔ غور کیجیے کتنی باریک بات، پہلے میں تم کو مار رہا تھا
اللہ کے لیے. لیکن اب غصہ آ گیا ہے، انتقام کی نیت سے ماروں گا، وہ اچھا نہیں. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی تھے، بڑے بزرگ تھے. ایک دن ساحل سمندر پہ کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ کشتی ہے اور اس میں بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور کشتی آ رہی ہے. پوچھا سپاہیوں سے، سپاہی بھی تھے ساتھ میں، پوچھا یہ مٹکوں میں کیا ہے؟ کہا شراب ہے، بادشاہ سلامت کے لیے لائی جا رہی ہے، فلاں علاقے کی یہ شراب ہے، بہت مشہور ہے، بہت اچھی شراب ہوتی ہے، اس لیے بادشاہ کے لیے وہاں سے لائی جا رہی ہے. وہ غصے میں سرخ ہو گئے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب لائی جا رہی ہے. ہاتھ میں ان کے عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ اس میں کشتی میں کود گئے اور جا کر انہوں نے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا. 10 مٹکے تھے، 9 مٹکے انہوں نے توڑ دیا اور سب شراب بہا دی. بادشاہ کے لیے شراب لائی جا رہی تھی، لیکن ان کا ایمانی جذبہ دیکھیے، 9 مٹکے توڑ دیے. آخری مٹکا بھی توڑنے جا رہے تھے، بس لاٹھی جھکا لی، سر جھکا لیا اور لاحول پڑھتے ہوئے واپس ہوئے. ادھر بادشاہ کو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو آپ کے لیے شراب لائی جا رہی تھی، ایک فقیر درویش نے اس کو ضائع کر دیا. بادشاہ بہت غصہ ہوا، کہا پکڑ کے لاؤ. ان کو لے جایا گیا. بادشاہ نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی، ہمارے لیے شراب لائی جا رہی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی نافرمانی میرے سامنے ہوگی، برداشت نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. بادشاہ نے ان کا جذبہ دیکھا، کہنے لگے اچھا تم نے 9 مٹکے توڑ دیے، 1 مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا جو مٹکے میں توڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب 9 مٹکے توڑ چکا تو اچانک دل میں یہ خیال آیا کہ تو کتنا بہادر ہے، بادشاہ کے لیے لائی جانے والی شراب کے مٹکے توڑ رہا ہے. بس میں نے اسی وقت اپنی لاٹھی جھکا لی کہ اب تک جو توڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اب میرے اندر خود پسندی آ گئی، اب میرے اندر نیت کی خرابی ہے، وہ آخری مٹکا میں نے نہیں توڑا. بادشاہ نے کہا تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے اور نیت تیری اللہ کی رضا کی ہے، ایسے شخص کو سزا دے کر تباہی میں نہیں خریدوں گا، جا چلا جا، واپس ہو. آپ غور کیجئے کس طرح وہ اپنی نیت کو ٹٹول رہے ہیں، نیت کو کہ اللہ کے لیے یا اپنے نفس کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھاوا بس، یا عمل کیا بھی تو بتاتے پھر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں حج کر کے آ جاتے ہیں، اگر ان کے نام کے ساتھ شادی کے کارڈ پہ حاجی نہ لکھا جائے تو شادی کا کارڈ ہی پھاڑ دیا کہ ہم تو حاجی صاحب ہیں، ہمارے نام کے ساتھ حاجی کیوں نہیں لکھا ہے. ارے حضرت جنید بغدادی ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے. انہوں نے سنا ایک شخص ہے، اس نے بہت حج کیا. اس زمانے میں حج بہت مشکل ہوتا تھا، حج بہت مشکل ہوتا تھا، اس نے کئی حج کیے تھے. حضرت نے سنا تو کہا چلو ہم بھی زیارت کریں، تشریف لے گئے. حضرت گئے. حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، مشہور تھے، زمانہ جانتا تھا. وہ بہت خوش ہوا، بڑے عزت احترام سے بٹھایا. پھر اپنے خادم سے کہا ارے وہ جو ہم پہلے حج میں سراہی لائے تھے، زمزم ہے اس میں، لاؤ حضرت کو پلاؤ. اور جو تیسرے حج میں ہم کھجور لائے تھے وہ لے کے آ جاؤ، اور جو چوتھے حج میں فلاں چیز لائے تھے وہ لے آؤ، اور 5ویں حج میں جو لائے تھے وہ لے آؤ، اور 6ٹھے حج میں جو لائے تھے وہ لے آؤ. ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ حضرت اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا اجازت دیجیے. اس نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیے، ابھی اس ذرا ضیافت ہونے دیجیے پھر آپ جائیں، آپ کیوں اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے مجھ غریب کے ہاتھ 6 حج بھیج دیے ہیں، کوئی امیر آدمی آئے گا تو سارے حج بھیج ڈالے گا. تو نے مجھ فقیر آدمی کے ہاتھ 6 حج بھیج دیے. یعنی یہ جو تو بتا رہا ہے کہ پہلے حج میں یہ لائے تھے، دوسرے حج میں یہ لائے تھے، تیسرے حج میں یہ لائے تھے،
یہ اعلانی تو ہے کہ ہم اتنے حج کر چکے ہیں، یہ جذبہ اچھا نہیں، یہ جذبہ انسان کے عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے شاید سنایا ہوگا، ایک صاحب تھے مسجد میں، بہت نماز پڑھ رہے تھے، نماز پہ نماز پہ، ایک بیچارہ اجنبی تھا دوسرے علاقے کا، اس نے دیکھا بہت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک اور بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کون صاحب ہیں بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ارے تم نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں دوسرے علاقے کا ہوں۔ ارے یہ ایسے ہیں، تعارف کرانا شروع کیا، وہ نماز میں تھے اور ادھر ان کا تعارف ہو رہا ہے، ایسے نیک آدمی ہیں، نمازی ہیں اور فلاں ہیں۔ جب تعارف کرا کہ وہ چپ ہوا تو جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا جو نماز میں تھے، نیت توڑ کے کہنے لگے ارے تو نے تو بتایا نہیں کہ میں نے 4 حج بھی کیا ہے۔ یعنی جب تعارف ہو رہا تھا تو ان کا کان ادھر ہی لگا ہوا تھا، اور جب حج کا تذکرہ نہیں آیا تو بیچارے سے رہا نہیں گیا، نیت توڑ کے کہتا ہے کہ تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے 4 حج بھی کیا ہے۔ غور کیجیے، یہ جو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس کے ساتھ اللہ عمل کو کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ پاک ہے، صرف پاک عمل کو قبول کرتا ہے، اس لیے جو بھی کریں صرف اللہ کے لیے کریں، ہمیشہ اپنی نیت درست رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے کرم سے تو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، طاعت اور عبادت کا شوق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مولانا منیر احمد صاحب کی مغفرت فرما، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما، اللہ ان کے حسنات کو میزان عمل میں وزنی فرما، اے اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما۔ اللہ جتنے لوگ عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما، اللہ سب کے عمرہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اچھے عمل اور ایمان پر قائم فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اللہ جو کرے تیرے لیے کریں، صرف تیری رضا کا جذبہ ہو، ایسا فیصلہ ہم سب کے حق میں فرما۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو خالص بنا دے، اللہ ہمارے ہر عمل کو خالص بنا دے، اللہ ہمارے ہر عمل کو نمود و نمائش اور دکھاوے سے پاک فرما دے۔ اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنا نصیب فرما، جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں ایمان پر قائم رکھ، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہ ہر بیماری سے ہمیں صحت عطا فرما، اللہ ہر مرض کو ہم سے دور فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا۔ اللہ اس ملک میں اور عالم اسلام میں ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد